بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما نزل سب سے پہلے جو اللہ نے اتارا. ٹھیک ہے، نزول بھی پڑھ سکتے ہیں اسے. سب سے پہلے مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ کیا اس میں بیان ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ میں بامحاورہ مفہوماً کرتا جاؤں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ پڑھ کے ترجمہ کروں گا، چونکہ یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو اولیٰ ثانیہ میں ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے جائیں گے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے. اچھا، مسئلہ سمجھے. سب سے پہلے مختلف اقوال ہیں اس بارے میں کہ سب سے پہلے قرآن کی یا قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا. تو سب سے بہتر بات اور جس پر اکثر کا اجماع ہے اور متفق بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں. اچھا، ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی. انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ سب سے پہلے تو اقرا نازل ہوئی. تو حضرت جابر کہتے ہیں جی میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے حضور سے سنا ہے. تب حدیثیں آگے دو طرح سے، دونوں میں تعارض آ گیا. تو اس تعارض کو کس طرح دور. اچھا، ایک تیسرا موقف بھی ہے. تیسرا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، لیکن اس کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث مرسل سے ثابت ہے، لہذا یہ بات معتبر نہیں. پھر چوتھا موقف یہ آیا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی. تو اس کو بھی قبول نہیں کیا اس موقف کو، اس لیے کہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ تو نازل ہوتی ہے، اس کو الگ سے ایک حصہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اب رہی بات جو باقی 2 موقف تو قبول ہی نہیں کیے نا. یہ حضرت جابر والی بات اور جو دیگر حضرات بہت ساروں کا موقف ہے اقرا بسم ربک، اور حضرت جابر کے موقف کے مطابق یا ایھا المدثر، ان دونوں موقف کو قبول کیا، لیکن ان دونوں میں جو تعارض ہے اس کو دور کیا مختلف طریقوں سے. نمبر 1 یہ معنی ہو سکتا ہے، پہلی بات تو یہ کی گئی نا کہ یہ حضرت جابر کی اپنا خیال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا نہیں. پھر اس طرح بھی اس اعتراض کو دور کیا گیا کہ حضرت، چونکہ ایک حدیث کی راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس طرح دور کیا گیا کہ حضرت جابر کی بات کا مطلب ہے سب سے پہلے جو پوری صورت نازل ہوئی وہ مدثر تھی. سورہ علق پوری نازل نہیں، اس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. یا یہ معنی بھی ہے، اس طرح بھی تعارض کو دور کیا گیا کہ اقرا کے نزول کے بعد کچھ عرصہ وحی کا نزول جو ہے وہ رک گیا تھا. ٹھیک ہے، وحی نازل نہیں ہوئی، اور جس دوران وحی نازل نہیں ہوتی میرا خیال ہے کہ اس کو فترۃ الوحی کا دور کہا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد دوبارہ جب وحی کا آغاز ہوا تو وہ یا ایھا المدثر سے ہوا. تو ٹھیک ہے، وہ بھی نزول اولاً ہے، یہ نزول بھی اول. پھر اس کے بعد نزول کا سلسلہ رکا نہیں. اچھا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اقرا بسم ربک سے نا یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں نبوت کی خبر دینے کے لیے، اور یا ایھا المدثر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں رسالت کی خبر دینے کے لیے، اور اس جواب کو عمدہ جواب کہا ہے. اور اسی طرح ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ حضرت جابر جو بات کر رہے ہیں نا پہلی آیتیں یا ایھا المدثر نازل ہوئی، وہ اگر دیکھا جائے اس حوالے انذار کے حوالے سے سب سے پہلی آیت جس میں ڈرانے کا حکم دیا گیا وہ یا ایھا المدثر قم فانذر. ٹھیک ہے، اور وہ آیتیں جن کے اندر احکامات کی طرف، سورہ علق کی پہلی آیتوں میں تو صرف پڑھنے کا حکم ہے نا، اللہ کی شان ہے. جو محکم آیات میں سب سے پہلے جو نازل ہوئیں وہ سورہ مدثر کی آیتیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ اس کے کچھ جوابات اور کچھ چیزیں خلاصہ سارا میں نے یہ جو 2 صفحے ہیں نا آپ کے سامنے رکھ دی ہے. شاید اب اس میں کچھ بات رہ گئی ہو جو کتاب میں آ جائے گی. جس طرح کے ترجمے میں واضح ہے کہ عائشہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز رؤیا صالحہ سے ہوا، خوابوں کی صورت میں، خواب کی وجہ سے ہوا. آپ جانتے ہیں وحی کی کئی قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. قرآن جو ہے یہ وحی مطلوب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات، ایک ادا وہ وحی ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو وحی کا آغاز خوابوں کی صورت میں ہوا تھا، پھر چلتے چلتے اقرا جو ہے وہ نازل ہوئی. باقی چیزیں
ترجمے کے اندر واضح ہے۔ اختلاف ہے اس میں، فی اول ما نزل من القرآن علی اقوال، اب آگے احادہا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو بدل بنا لیں، اور اگر یہاں بعد ختم کر دیں تو پھر احدہا، سمجھ آ گئی؟ اور ٹھیک ہے، احدہا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کا مفعول بنائیں گے پھر اسے، یا اعنی کا۔ الخیر، یعنی کہ صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عبارت پڑھے جو مجھے نہیں پتا، کچھ لوگ نا شرح سے عبارت تیار کرتے ہیں، اور ایک بندہ عبارت پڑھے جو کسی اور انداز میں، تو پہلے پھر اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے، اپنا آپ دیکھنا چاہیے کیا مجھے پتہ ہے اس عبارت کو پڑھنے کے کتنے تیرے۔ کچھ لوگ ان کے علمی صلاحیت بڑی محدود ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جو لفظ ہم نے پڑھا ہے نا وہی ضرب زیدن ہے، یہ ضرب زیدن نہیں ہو سکتا، حالانکہ ضرب زیدن بھی ہو سکتا ہے نا، وہ تو اس کا سیاق و سباق دیکھ کے جو ممکنات ہیں ان ساروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لہذا خالی برتن جو ہے وہ شور زیادہ کرتا ہے۔ تو اچھا دیکھیں نہیں، بات موضوع سے آؤٹ ہو جائے گی۔ مختلف اقوال ہیں، پہلا قول جو ہے وہ صحیح، صحیح ترین قول یہی ہے اقرا بسم ربک، اور یہی ثابت ہے صحیحین، صحیحین کا مطلب بخاری اور مسلم وغیرہ میں، یعنی کہ ان کے علاوہ بھی کتابوں میں۔ وہ حدیث کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا جو ابتدا ہوا وہ کیا تھے؟ الرؤیا الصالحہ، نیک خواب فی النوم، جو حالت نوم میں آتے تھے۔ پھر آپ جو خواب دیکھتے اسی طرح صبح جو ہے وہ طلوع ہوتی، یعنی کہ ایز اٹ از، بالکل ہو بہو وہی صبح حقیقت میں ہو رہا ہوتا، سمجھ آئی؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت ہوگی خلا، حبب الیہ الخلا، خلا کا مطلب تنہائی، گوشہ نشینی، آپ کو گوشہ نشینی پسند آ گئی اور آپ غار حرا میں چلے جاتے، فیتحنس فیہ، اور اس کے اندر عبادت کرتے، ٹھیک ہے، کئی راتیں ذوات العدد، ٹھیک ہے، اور کئی راتیں جو ہیں نا، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام زاد راہ ساتھ لے کے آتے، اور جب زاد راہ ختم ہو جاتا تو پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، تو فائدہ زواد المثلیہ، پھر زاد راہ لے کے چلے جاتے۔ زاد راہ کا مطلب خوراک، کھانا پینا، کھانا لے کر چلے جاتے نا حضرت ختیجہ سے، پھر واپس کھانا لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اب واپس نہیں آنا، جب کھانا ختم ہو جاتا پھر آپ واپس آتے، پھر اتنا ہی کھانا لے جاتے، حتیٰ جاءہ الحق فی غار حرا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا غار حرا میں کہ فرشتہ آیا اور وہ کہنے لگا اقرا، تو آپ کہنے لگے ما انا بقاری، میں تو پڑھا، میں ما انا بقاری کا مطلب کرنا ہے کہ میں، یہاں تو اس کا ترجمہ کرے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا، یہاں اس کا ترجمہ کرے میں باقاعدہ نہیں، باقاعدہ یا کسی استاد کا پڑھا ہوا یہی ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں کسی کے سامنے زانویں تلمس طے نہیں کیے، وگرنہ اگر یہی بات تھی کہ یہ ترجمہ کرنا غلط ہے معاذ اللہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، سمجھ آئی؟ اگر یہی بات تھی تو پھر اقرا بسم ربک تیسری دفعہ پڑھ کیسے لیا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے احکامات تھے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی اللہ نے نبی امی جو ہے وہ عطا فرمایا، مطلب کیا کہ جو کسی استاد کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ، اور کل جہان کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں باقاعدہ پڑھا لکھا، باقاعدہ، یہ باقاعدہ کا مطلب کیا میں نے سمجھا دیا، کسی استاد کے سامنے زانویں تلمس طے کرنا۔ پہلے جبرائیل یہی کہتے رہے کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، اور جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، رب کے نام کو پڑھیے، تو پھر حضور نے پڑھ بھی لیا، سمجھ آئی نا؟ اچھا جی، جب آپ نے فرمایا میں باقاعدہ پڑھا لکھا نہیں، تو وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑا اور مجھے گلہ لگایا، فغطنی حتی بلغ من الجہد، مجھے گلے لگایا اور اتنا گلے لگایا کہ آخری درجے کا، آخری زور لگا دیا، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو گلے لگائے اور بالکل زور سے دبا دے، اسے کہتے ہیں حتی بلغ من الجہد، کہ ساری کوشش مجھ پر لگا دی،
یعنی کہ اتنی زور سے دبایا کہ میں تھک گیا. پھر کہا اقرا، کہا، اب میں نے کہا مانا بکاری. پھر وہی اسی طرح ہوا، دوسری دفعہ کوشش لگائی، تھک گیا. پھر کہا اقرا، میں نے کہا مانا بکاری. پھر تیسری دفعہ جب یہ ہوا نا تو اقرا نہیں کہا، کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اور بعض روایتوں میں ما لم یعلم تک ہے، اقرا وربک الاکرم، آگے کیا ہے؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ یہاں تک ہے. یعنی کہ حدیث جو ہے یہ کافی لمبی ہے. یہاں جو جس مقصد کو لانے کے لیے وہ لائے وہ مقصد یہاں پر بیان ہو گیا. یہ پہلا موقف آ گیا. دوسرا موقف کہ سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ یا ایھا المدثر ہے، اور یہ بھی شیخین نے روایت کیا ابو سلمہ سے. شیخین کا مطلب جب حدیث کی روایت میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بخاری اور مسلم رحمہم اللہ، کہ وہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ ای القرآن انزل قبل، سب سے پہلے قرآن کون سا نازل ہوا، یعنی کہ قرآن کا کون سا حصہ؟ کہا یا ایھا المدثر. وہ کہتے ہیں، ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے کہا اقرا بسم ربک نہیں ہوا؟ تو حضرت جابر کہنے لگے میں تمہیں وہی حدیث سنا رہا ہوں جو ہمیں حضور نے سنائی ہے. وہ کیا؟ کہ میں غار حرا میں تھا تو میں نے جب وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو اسی دوران میں ایک وادی میں گیا اور میں نے وہاں پر اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، ٹھیک ہے. پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی کہ کچھ آوازیں آئیں، اور میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو وہ تو جبریل تھے. اور پھر وہاں پر رجفہ کا مطلب ہوتا ہے کپ کپی طاری ہو جانا، جو وحی کے نزول کی وقت رکت ہوتی تھی نا تو وہ جبریل تھے، تو مجھ پر کپ کپی طاری ہوئی. تو میں حضرت خدیجہ کے پاس آ گیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. کپ کپی کا مطلب سردی لگنا. مجھے فدثرونی، مجھے چادر دے دو. ابھی وہی نازل نہیں تھی ہوئی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر. سمجھ آئی؟ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا ایک جگہ پر یہ اس طرح بھی مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہی تو وہی جبریل ہے جو غار حرا میں میرے پاس اقرا لے کر آیا تھا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ دوسری دفعہ حضرت جبریل آئے ہیں آیت لے کر، پہلے بھی آ چکے ہیں. تو حضرت جابر کو اس بات کا علم نہ ہو، یا پھر ان جوابات میں سے کوئی جواب ہو جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی. لیکن العلماء اجابوا عن هذا التعارض، علماء نے اس تعارض کا جواب دیا، بہت سے جواب اجوبہ. اور سب سے مشہور جواب یہ ہے کہ ان المراد بالاولیہ فی حدیث جابر، حضرت جابر کی حدیث میں اولیت سے مراد اولیت مخصوصہ ہے. اولیت مخصوصہ کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے پہلے یہ نازل ہوئی. اولیت مخصوصہ کا مطلب سب سے پہلے انذار کے لیے جو آیت نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر ہے. انذار کا مطلب ڈرانے کے لیے، یا جس میں احکامات لائے، ٹھیک ہے، رسالت کے لیے. یعنی کہ سب سے پہلے جو رسالت کے لیے نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر. اور نبوت کے لیے جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک. وہذا جواب جید سدید، یہ بہترین اور عمدہ جواب ہے. بعض نے یہ جواب دیا کہ حضرت جابر کی مراد یہ ہے کہ سورہ مدثر پہلی وہ صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور یہ اس بات کے معارض نہیں کہ اقرا جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اقرا جو ہے مکمل صورت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا صدر، اس کا ابتدائی حصہ نازل ہوا. اور اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایک اور روایت حضرت جابر سے ہی صحیحین میں درج ہے. یہ وہی بات آ گئی، یعنی کہ وہ جو پیچھے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں جا رہا تھا، میں نے آواز سنی، میں نے سر اٹھایا، یہ وہی جبریل ہے جو غار حرا میں آیا تھا اور کرسی پہ بیٹھا ہے آسمان اور زمین کے درمیان. تو میں لوٹ آیا گھر، کہا مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو، چادر دے دو. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر. ٹھیک ہے جی. اور اس حدیث میں یہ لفظ الملک الذی جاءنی بحرا یدل علی ان هذه القصہ متأخرۃ عن قصۃ حرا، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ سورہ مدثر کے نزول کا واقعہ بعد میں ہوا اور غار حرا میں اقرا کے نزول کا واقعہ پہلے ہوا. اور یہ اصح ہے
اس بارے کے اندر، اس باب کے اندر دلیل کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض نے یہ بھی جواب دیا کہ حضرت جابر نے یہ بات اپنے اجتہاد سے کی ہے، یہ روایت نہیں، تو اس پر وہ روایت مقدم ہوگی جو اماں عائشہ کی ہے، اور یہ بھی اچھا جواب ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور یہ بیہقی نے ایک روایت کی اس حدیث سے ثابت ہے، اس کا علماء نے جواب دیا کہ یہ حدیث مرسل ہے، یا یہ اس میں احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ احتمال کس بات کا کہ اقرا کے نزول کے بعد کیا نازل ہوا، تو اس کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے سوال یہ ہوا ہو کہ سورہ اقرا کے بعد کیا نازل ہوا، تو جواباً کہا ہو سورہ فاتحہ۔ تو یہ بیہقی کی روایت یا مرسل ہے یا محتمل ہے، تو لہذا دونوں لحاظ سے یہ معتبر نہیں۔ چوتھا قول یہ ہے سب سے پہلے کیا نازل ہوئی، بسم اللہ۔ امام سیوطی نے یہ جواب دیا کہ اس کو ایک اصل جو ہے، یعنی کہ باقاعدہ اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، یہ تو سورتوں کے نازل ہونے کے ساتھ یقیناً ہے اس کا نزول، کہ بسم اللہ معاہا اس کے ساتھ نازل ہوئی۔ ضرورہ کا مطلب یہ تو ہر صورت کے ساتھ لازمی یقینی طور پر نازل ہوئی ہے، تو لہذا بسم اللہ کو الگ سے ایک ہم شمار نہیں کریں گے، یہ آیتوں کے ساتھ ہی شمار ہوگی۔ اور دیگر اقوال بھی ہیں، سب سے پہلے کیا نازل ہوا، تو اب ان کے بعد یعنی کہ یہ چار چیزیں نازل ہو گئی نا، سوری چار اقوال آگے، دو ہم نے قبول کیے، دو قبول ہی نہیں کیے، دو قبول اس لیے کیے ان میں تعارض تھا، اس تعارض کو دور کیا، دو قبول نہیں کیے اس کی وجہ بیان کی۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، لیکن وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو ذکر کرنا بھی ایک فضول بحث کے اندر ایک طالب علم کے لیے، ایک جو ابتدائی طالب علم ہے اس کے لیے اس بحث میں پڑھنا ابھی جو ہے وہ بے مقصد ہے۔ تو اگر کوئی اس فن میں بڑی مہارت رکھتا ہے اور بڑا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو پڑھنا چاہے تو وہ بڑی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ ساری جو اور بھی اقوال ہیں نا جو اس بارے میں کہ سب سے پہلے کیا نازل ہوا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مستند سند سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ صحیح ہیں، صحیح ہونے کا مطلب یہ اگر وہ اچھی سند سے ثابت ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس کے اندر بھی تعویل کی گئی ہے کہ اس بات کا معنی کیا ہے، اول ما نزل کا معنی کیا ہے۔ جس طرح بھی ہم نے بات کی نا کہ حضرت جابر کے اندر اولیت سے اولیت مخصوصہ مراد ہے، تو وہاں یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ اول ما نزل سے مراد کیا ہے، سمجھ آئی؟ اور یہاں پہ حذف ہے، من کو حذف کیا گیا، ای من اول ما نزل۔ کلیئر بات؟ لیں جناب، یہ ٹاپک مکمل ہوا۔